آپ نے اپنی ایک ریسنٹ پوڈ کاسٹ میں کہا کہ لوگوں کو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ جناح تو ایک سیکولر پاکستان بنا رہے تھے. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیکولر پاکستان؟ تو چلے آپ بتا دیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ سیکولر پاکستان نہیں بنا رہے. اچھا کون سا پاکستان بنانا چاہ رہے؟ اسلامی، ایک پروگریسو اسلامک ڈیموکریٹک بنا. بس وہی اسی کے لیے ہم نے وہ ٹرم ڈیوائز کی تھی نا. لیکن پروگریسو انجینئر صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو ویل اسٹیبلش ٹرمز ہیں وہ یوز کر کے کہیں کہ نہیں میرا مطلب اس. میں نے بتایا یہ ٹرمز جو ہے صوفیاء کے ہاں بھی یوز ہوتی ہیں وحدت الوجود کے نام سے. ہمارے استاد بھی اسلامک ڈیموکریسی کے نام سے کرتے تھے. اب ڈیموکریسی خود کفر ہے تو اسلامک ڈیموکریسی کون سی ہو گئی؟ تو یہ ٹرمز ہیں نا. تو جب میں اسے کلیریفائی کر رہا ہوں کہ کیا محمد علی جناح نے پاکستان کو وہ والی نظریاتی ریاست بنایا تھا جو ہمارے علماء کلیم کر رہے ہیں؟ یہ علماء تو اس ریاست کے خلاف تھے. علماء اچھا اب دوسری طرف آ جائے. اس وقت اسلامک ریولوشن کے امین آل اوور دا ورلڈ جو پرسنالٹی تھی نا مسلمانوں کی وہ مولانا مودودی تھے. ٹھیک ہے صحیح. جنہوں نے 1941 میں جماعت اسلامی بنائی. اخوان المسلمون اور باقی سب لوگ پوری دنیا میں وہ سب کچھ ان سے مستعار لیتے ہیں. تو مولانا مودودی جناح صاحب کے بارے میں اور پاکستان کے بننے کے بارے میں جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھ کے گئے ہیں وہ وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. وہ ان سب لوگوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس ٹرو ایسن کے اوپر یہ ان کے معاملات نہیں چل رہے. اسی لیے جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے نا اس دن مودودی صاحب نے کہا تھا آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے انہیں بھی پتا تھا اور اسی وجہ سے شروع میں وہ مخالفت بھی کر رہے تھے پاکستان بننے کی. اس کی وجہ یہ تھی ورنہ اگر یہ اسلامی خلافت پاکستانیہ بن رہی ہوتی تو مودودی صاحب اس کو سپورٹ کرتے. میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ وہ ایک پروگریسو ڈیموکریسی بالکل یہ چاہتے تھے. ڈیموکریٹکس تھی نا یہ ریاست. علماء کے نزدیک تو ڈیموکریسی کفر ہے. تو میرا مقدمہ مان لیا کہ محمد علی جناح نے وہ ریاست نہیں بنائی ہے جو یہ چاہتے تھے کیونکہ ڈیموکریسی کو تو یہ کفر سمجھتے. چلے پہلے ہم جس چیز پہ اگریمنٹ ہے وہ کر لیتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم نے سیکولر پاکستان نہیں بنایا تھا. جو سیکولر کی جو آپ یعنی جو وہ والی ڈیفینیشن کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو نہیں ہے. تو دیکھیں نا آپ کی اس گفتگو کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ کے کلپس چلے ہیں جس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا. جواب میں جو یہاں پہ سوشلسٹ سیکولر طبقہ ہے انہوں نے قائد اعظم کا حلف نامہ اس کی پکچر وہاں پہ لگا دی کہ دیکھو یہ تو سارا سیکولر پاکستان. اور اس آئیڈیا کو انڈورسمنٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا سے مل رہی ہے. حالانکہ اگر ہم صرف اس پرسپیکٹو کو دیکھیں کہ 1940 سے لے کر 1947 تک جو الیکشن ہو گئے ہیں وہ 1945-46 میں ہوئے ہیں دسمبر جنوری میں. کوئی آدمی تھوڑے سے کامن سینس کے ساتھ کیا امیجن کر سکتا ہے کہ گھر گھر کمپین ہو رہی تھی, گلی گلی جلسے ہو رہے تھے, پاکستان کا آئیڈیا لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا, تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ کسی کے دروازے پہ دستک دی, اس نے دروازہ کھولا, صاحب خانہ نے اسے کہا کہ ہم ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ کی ہمیں سپورٹ کی. نہیں, ناٹ ایٹ آل. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ یوز کیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ قائد اعظم کی 90 اسپیچز کا تو میں نے انالیسس کیا ہے کہ وہ بڑے کلیئر تھے کہ کوئی سیکولر پاکستان نہیں بننے جا رہا, یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بننے جا رہی ہے جس میں باقیوں کو بھی اجازت ہوگی. باقیوں کو مطلب کس چیز کی؟ غیر مسلموں کو تو شرعی طور پہ تو اجازت ہے. دیکھنے پھر کیا ہو رہا ہے ادھر. اگر جرم ہوا تو اس کا مطلب یہ تو دیکھیے وہ تو ایک جرم ہے نا. اور ہم اسے جرم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جناح کے پاکستان کا کلیئر آئیڈیا ہے. جب اس پریکٹس کو ہم اس کے اگینسٹ بس یہ چیز ہو جائے تو پھر مسئلہ ختم, میرا اور آپ کا جھگڑا ختم. بالکل تو جرم ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں پھر وہی آؤں گا کہ جو اسلامک ریاست کے یا خلافت کے کسٹوڈین ہیں نا ان کے نزدیک جو پاکستان انہوں نے محمد علی جناح نے بنایا تھا پروگریسو ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر, وہ تو اسے کفر سمجھتا ہے. دیکھیں اگر آپ مودودی یہ کاش ان کو نہیں, مودودی صاحب کی نہیں, مودودی صاحب تو اب چلے گئے اللہ کے پاس جو اس وقت دنیا میں موجود ہے. میں ایک غلطفہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے بہت سے لوگ ہمارے اس سیکولر طبقے میں بھی کہتے ہیں کہ مودودی صاحب تو اس کو نہیں ٹھیک سمجھتے تھے. سوال یہ ہے کہ کروڑوں لوگوں کی محنت جو کہ ایک اسلامی ریاست بنانے جا رہے تھے ورسز مودودی صاحب کا یہ اختلاف ریاست کے قیام پہ نہیں, میتھڈولوجی پہ کہ جس کو آپ اسلامی کہتے ہیں وہ اس سے بہتر ایسے ہو سکتی ہے. جی جی یعنی کہ وہ بھی اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ غیر اسلامی ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں اسلام یہ ہے. جی جی. اور اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو یہ مودودی صاحب کے الفاظ تھے کہ اچھا آپ نے اسلام کے نام پہ ریاست بنا لی ہے نا تو اب اس کو اسلام کے نام پہ چلائیں. یعنی کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے اسلام کے نام پہ نہیں بنا, وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس وہ لیجٹمیسی نہیں ہے, آپ کی وہ آپ تحقیق نہیں ہے اسلامی کہ آپ وہ بنا سکیں وغیرہ, کہ آپ باہر سے پڑھ کے ہیں. ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک اور بات تھی, but that is not to say کہ جو آئیڈیا تھا کہ ہم نے اسلامی ریاست بنانا ہے اس پہ کوئی کمپرومائز تھا.
تو اگین میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے بالکل کلیریفائی، یہ بالکل میری طرف سے کلیئر ہے.